29 سفر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ میں نے گزشتہ چند سالوں میں جو یا اس مقام پر حاضر ہونے کی توفیق حاصل رہی، پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت سے متعلق اور آپ کی بے عزت کے اہداف سے متعلق اور صلح امام حسن مجتبیٰ سے متعلق اور آپ کی شخصیت سے متعلق 3 سے 4 مرتبہ گفتگو کی، چند ایک زاویوں کو بیان کیا۔ آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی زندگی کے چند ایک پہلو جو اس مختصر وقت میں بیان کیے جا سکتے ہیں عرض کروں۔ امام راغب اصفہانی اہل سنت کی وہ بلند پایہ شخصیت ہیں کہ جن کی مشہور اور معروف کتاب مفردات امام راغب، مفردات القرآن کے نام سے اہل تسنن، اہل تشیع جتنے بھی علماء نے علوم قرآن میں، تفسیر قرآن میں کام کیا، ان سب کے لیے یہ کتاب بہت بنیادی حیثیت کی حامل ہے، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے اپنی محاضرات میں یہ جملے تحریر کیے امام علی ابن موسیٰ رضا سے متعلق، یہ اہل سنت عالم ہے، کہا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی سیرت کو دیکھنے کے بعد بشر پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ کس طرح سے فضائل اور کمالات 7 پشتوں کا سفر طے کر کے آنے والی نسل میں منتقل ہوتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے 137 سال 8 مہینے اور 12 دن کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا کا نور اس کائنات میں اللہ اکبر آپ تشریف لاؤ۔ اسی طرح سے وجود مبارک امیر المومن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے 108 سال 1 مہینے اور 20 دن کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا کی ولادت ہوئی۔ یہ فاصلہ پیغمبر گرامی اسلام اور مولا متقیان اپنے اجداد کے درمیان یہ زمانی فاصلہ، لیکن عملی اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، روش کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے نقش ثانی ہے ذات ختمی مرتبت کا، اور نقش ثانی ہے ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ یہاں تک کہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کو تحریر کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ایک صحابی جن کا پہلے نام عتیق تھا اور پیغمبر نے بدل کر عبداللہ رکھا، عبداللہ بن عثمان بن عامر، کنیت ابو بکر ہے اور اسی کنیت سے وہ زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ تو غار ثور میں 3 دن پیغمبر اسلام کے ہمراہ رہے۔ جب یکم ربیع الاول کو ختمی مرتبت نے مکہ چھوڑو مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو 3 دن غار ثور میں ٹھہرنے کے بعد 4تھے دن صبح میں پیغمبر گرامی اسلام غار سے باہر تشریف لائے تو اہل تسنن، اہل تشیع کے علماء، مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنا ہاتھ عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابی بکر کے ہاتھ پہ رکھا اور ہاتھ رکھ کے یہ کہا کہ اے ابو بکر یاد رکھنا، کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت الہیہ میں برابری کی منزل پر، اللہ اکبر اللہ جیسے اکبر، نبی کا ہاتھ ہے، جیسے علی کا ہاتھ ہے، اسی طرح سے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا وحدتی کردار ہے۔ یہ واقعات ایسے نہیں کہ ہم ان کی احساساتی تفسیر بیان کریں، جذباتی و عاطفی تفسیر بیان کریں، نہ، ان کا مقصد کیا ہے۔ خود مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ 200 ہجری میں امام علی ابن موسیٰ رضا جب مامون الرشید کی دعوت پر مدینہ سے خراسان کی طرف تشریف لا رہے تھے، راستے میں مرو سے جب گزر رہے تھے، اور میں گفتگو کے آخری حصے میں اگر وقت بچا تو حضرت کے استقبالات کی طرف اشارہ کروں گا، اور مرو میں جب حضرت کا استقبال ہوا، وہاں کی رہنے والے مسلم مومن انہوں نے شب گزشتہ جو رات پچھلی گزری تھی امام کی تشریف آوری سے پہلے، پیغمبر گرامی اسلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ محراب عبادت میں تشریف فرمائے اور آپ کے داہنے جانب کھجوروں کا ایک تشت رکھا ہے، اور عالم خواب میں یہ مسلمان، یہ مومن چل کر پیغمبر گرامی اسلام سے خواہش کرتے کہ
آپ کچھ عطا کر دیجئے. پیغمبر نے جب مٹھی بھری کھجوریں عنایت کی تو عالم خواب میں اس مسلمان نے مومن نے دیکھا کہ جب ان کھجوروں کو گنا تو ان کی تعداد 18 تھی. تو اب دوسرے دن جب پتہ چلا کہ فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں تو سوچا کہ چلیں بہت اچھا ہے کہ میں آپ سے آپ کے جد کو جو میں نے خواب میں دیکھا اس خواب کی تعبیر پوچھوں. یہاں تک کہ دوسرے دن جب یہ جاننے کے لیے امام سے کہ ملاقات کروں گا زیارت کروں گا تعبیر پوچھوں گا تو اسی طرح سے امام معرف کی جو جامع مسجد تھی وہاں کے محراب عبادت میں تشریف فرما تھے اور اسی طرح جیسے رات خواب میں دیکھا کھجوروں کا دشت امام کے داہنے جانے پڑا ہے. سوچا خواب پوچھنے کے بجائے چلو امام سے مانگ لیتے ہیں آپ دیں گے نہیں دیں گے دی تو کتنی دیں گے. یہاں تک کہ اسی طرح سے جب یہ خواہش کی گئی فرزند رسول کچھ عطا کر دیجئے کچھ خرمے کچھ کھجوریں عطا کر دیجئے. حضرت نے مٹھی بھری یہ جو میں بتا رہا ہوں وحدت کردار وحدت گفتار یہاں تک کہ ہاتھ کے اندازے میں کتنی وحدت پائی جاتی ہے. کردار سیرت و عمل جیسی مٹھی بھری امام علی ابن موسیٰ رضا نے عطا کی کھجوریں تو پھر اس مسلم نے اس مومن نے ان کھجوروں کو گنا جب گنا تو تعداد 18 تھی. اللہ اکبر. اور یہاں عرض کیا کہ فرزند رسول کچھ اور عطا کر دیجئے تو آپ نے کیا فرمایا اگر رات خواب میں میرے جد رسول اللہ نے اس سے زیادہ عطا کی ہوتی تو میں بھی زیادہ عطا کر لیتا. یہ کردار یہ وحدت یہ گفتار کی یہ وحدت گفتار وحدت کردار وحدت سیرت جہاں تک کہ خود مامون الرشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اے مامون الرشید میرے پاس ایک قیمتی گران بہا جنس ہے اگر تم خریدنا چاہو. مامون الرشید نے کہا کہ کیا چیز ہے؟ کہا اتنی قیمتی ہے کہ تمہاری حکومت سے زیادہ ارزش رکھتی ہے تمہاری حکومت سے زیادہ قیمت رکھتی ہے. کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو 3 بر اعظموں کی حکومت سے زیادہ اہمیت کے حامل ہو؟ کہا کہ میرے پاس ختمی مرتبت کے موہائے مبارک پیغمبر کے بال ہیں. جس طرح سے آپ کے لاہور میں دعویٰ کیا جاتا ہے بادشاہی مسجد میں پیغمبر اسلام کا امامہ ہے آپ کی اسی طرح سے تلوار ہے پیغمبر اسلام کے بال ہیں. اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر باقی مختلف ترکی میں کہا جاتا ہے. تو جب مدعی بہت ہیں کیسے پتہ چلے کہ بال پیغمبر اسلام کے ہیں پیغمبر اسلام کے نہیں ہیں؟ تو اب مامون الرشید چونکہ بہت زیرک اور زرنگ ہوشیار سمجھدار آدمی تھا کہا کہ کیسے پتہ چلے تم دعویٰ کر رہے ہو سکتا ہے کسی اور کے بارے میں. کہا مامون الرشید تم بادشاہ ہو خوشبوؤں کا ذوق رکھتے ہو شوق رکھتے ہو تم نے مختلف خوشبوئیں اپنی زندگی میں استعمال کی ہوں گی. جو خوشبو ان بالوں سے آتی ہے تم نے ایسی خوشبو کبھی اس سے پہلے محسوس نہیں کی ہوگی. یہاں تک کہ مامون الرشید نے استشمام کیا ان بالوں کو سونگا اور استشمام کرنے کے بعد کہا واقعاً ایسا ہے یہ خوشبو میں نے آج سے پہلے کہیں اور محسوس نہیں کی. بتاؤ کیا لوگے؟ کہ یہ 7 بال ہیں اور تم مجھے ہر بال میں 1 لاکھ درہم کی عوض دوں گا 7 لاکھ درہم دے دو. یہاں تک اس نے 7 لاکھ درہم ادا کیے اور پھر یہ بال لیے اور پھر خاص و عام کو پیغامات بھیجے عمراء کے لیے خواص کے لیے بنو عباس کے سرداروں کے لیے اپنے گورنروں کے لیے اور عمائدین سلطنت کے لیے ارکان ریاست کے لیے آؤ آ کر ختمی مرتبت کے موہائے مبارک کی زیارت کرو. سب آتے رہے اور پھر آ کے یہاں تک کہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی جانب بھی پیغام بھیجا گیا کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے جد رسول اللہ کی موہائے مبارک کی زیارت کریں. جب امام علی ابن موسیٰ رضا تشریف لائے تو آپ نے انگشت سب بابا سے 3 بال الگ کیے 4 بال الگ کیے. تو مامون الرشید نے استفسار کیا کہ فرزند رسول یہ 3 بات الگ کیوں کر رہے ہیں 3 بالوں کو 4 الگ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ 3 بال میرے جد رسول اللہ کے نہیں ہیں اور یہ 4 بال میرے جد رسول اللہ کے. کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے ان 3 بالوں سے اپنے وجود کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی ان 4 بالوں سے مجھے اپنے وجود کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. کہ یہ وہ بات ہے یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں ایسی بات آپ کے لیے حجت رکھتی ہے. وہ بات کریں جو سب کے لیے حجت رکھے. کسے پتہ چلے کہ آپ کی وجود کی خوشبو ان بالوں سے محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے یہ بات آپ خود جانتے ہیں. وہ بات کریں جو ہم سب کے لیے حجت قرار پائے. حضرت نے فرمایا کہ آگ روشن کرو. جب آگ جلائی گئی تو حضرت نے فرمایا کہ ان 3 بالوں کو آگ میں رکھو. اس نے کہا پیغمبر کے بال ہیں. فرمایا نا تم رکھو. جب یہ 3 بال رکھ دیے گئے آگ میں ڈالے گئے تو 3 بال جل گئے. اس کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا نے فرمایا کہ اب یہ 4 بال آگ میں رکھو اور جب 4 بال رکھے گئے تو آگ بجھ گئی. اللہ اکبر.
ایک مرتبہ مامون رشید نے پوچھا کہ فرزند رسول علی ابن موسیٰ رضا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہم محمد و آل محمد کے جسموں کو دنیا اور آخرت کی آگ پر حرام قرار دیا۔ بے شک بے شک، یہ وحدت کردار ہے، وحدت عمل ہے۔ بظاہر یہ فاصلہ ہے 137 سال 8 مہینے 12 دن کا فاصلہ پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت سے، اور 108 سال 1 مہینہ 20 دن کا اپنے جد امیر المومنین سے فاصلہ ہے، لیکن کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اب وزن کیجئے جو امام راغب اصفہانی جیسے محقق اور اتنی برجستہ ترین شخصیت نے یہ جملہ کہا کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا کہ کس طرح کائنات میں خاندان کے اندر 7 پشتوں میں کمالات، عزتیں، فضیلتیں، شرف سفر کرتے ہوئے 7 پشتوں کا سفر اس طرح سے طے کر کے آنے والی نسل میں منتقل ہوتے ہیں، تو علی ابن موسیٰ رضا کی کردار کو دیکھے کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر پیغمبر گرامی اسلام علیہ الافطیت وسلام 148 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک ان 55 سالوں میں کیسے زندگی گزارتے، نبی ہوتے کیسے زندگی گزارتے، علی ہوتے تو کیسے زندگی گزارتے، بے عین ہی ویسے زندگی گزارتے جس طرح سے آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا نے زندگی گزاری۔ بے شک، یہاں تک کہ آقا کا علم، جتنا بھی وقت ہے میں چند ایک پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں۔ امام کا علم، آپ کی معرفت، آپ کی عبادت، جود و عطا، امام کی سخاوت، امام کی تواضع، امام کی جرأت اظہار، علم اور معرفت سے متعلق یہ خود امام راغب اصفہانی کی کلمات ہے۔ کان کلامہ کلہ وجوابہ وتمثلہ انتزاعات من القرآن۔ امام اہل سنت راغب اصفہانی کی یہ جملے کہ ان 55 سالوں میں امام علی ابن موسیٰ رضا جب بھی گفتگو کرتے تھے، جب بھی بات کرتے تھے، کان کلامہ کلہ، آپ کا سارا کلام، ساری گفتگو، وجوابہ، اگر کسی کی بات کا جواب دیتے، وتمثلہ، کسی کی بات کے جواب میں مثال لے کے آتے، انتزاعات من القرآن، قرآن مجید کی آیات کو پیش کیا کرتے تھے، اور یوں زندگی بھر ہر 3 دن میں امام ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ چوتھا دن شروع ہونے سے پہلے سفر میں، حضر میں، دیس میں، پردیس میں، گھر میں، باہر ہیں، کبھی چوتھا دن شروع نہیں ہوا، 3 دن میں قرآن حکیم کی تلاوت آپ مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابا سلط ہروی جو سالہ سال امام علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھ رہے، عرض کیا فرزند رسول آپ میں دیکھتا ہوں کہ اتنی تواتر کے ساتھ کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ چوتھا دن شروع ہونے سے پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیتے۔ فرمایا ابا سلط ہروی اگر خدا سبحان کی طرف سے قرآن مجید میں تدبر، تعقل، تفکر کا حکم نہ دیا گیا ہوتا تو میں اس سے بھی جلد قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیتا۔ ہر 3 دن زندگی بھر یہ معمول رہا امام علی ابن موسیٰ رضا کا، اور پھر ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس سے علماء اہل تسنن نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا، یہاں تک کہ دیبل خزائی و شاعر انقلاب جب امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ مرثیہ پڑھا، جس کے بعد امام نے 10,000 درہم عطا کیے، اور اس کے بعد ایک پیرہن عطا کیا، ایک قمیص عطا کی، اور وہ پیرہن عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے دیبل اس پیرہن کا بہت خیال رکھنا کہ میں نے اس پیرہن کو پہنے ہوئے 1,10,00,000 رکعت نماز ادا کیے، اور میں نے اس پیرہن کو پہنے ہوئے اس حال میں 1000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ آپ کا علم، آپ کی معرفت، سب سے پہلے آپ کی علم و معرفت، اور پھر آپ کی عبادت کہ خود آپ سے متعلق جو روایات ہیں خود اعجاب انگیز ہیں، وقت نہیں کہ میں ان کی طرف اشارہ کروں۔ یہاں تک کہ عمران صحابی جب امام 200 ہجری میں پہنچے یہاں پر خراسان میں اور 3 سال گزارے، تو وہاں پر اس زمانے کا بہت بڑا محقق، دانشور، جہاں تک بہت بڑا مناظر کہ تمام بڑے بڑے مسلمان علماء کو شکست دے چکا تھا، مفتی ہیں، محدث ہیں، حافظان قرآن، مفسران قرآن، سب کو شکست دینے کے بعد خود جب امام پہنچے تو مامون رشید نے سوچا کہ خود امام کا امتحان لے، آزمائش لے، اور پھر اس نے عمران صحابی سے کہا کہ اب علی ابن موسیٰ رضا ہیں، ان سے اور محققین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا، 3 دن مسلسل عمران صحابی آ کر امام علی ابن موسیٰ رضا سے سوالات کرتا رہا، کئی ہزار سوال پوچھے، اور کسی ایک سوال کے جواب میں بھی امام نے لا ادری نہیں کہا کہ میں اس کا جواب نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ تیسرا دن تھا اور جیسی نماز ظہر کا وقت آیا، امام علی ابن موسیٰ رضا نماز ادا کرنے کے لیے اٹھے، عمران صحابی نے کہا فرزند رسول بس کچھ لمحے
چند لمحے مزید بیٹھ جائیے، میں منقلب ہو رہا ہوں، میری حالت بدل رہی ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا دل آپ کی طرف اس طرح سے جذب ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کے نظریے کو، آپ کے عقائد و آپ کی تعلیمات و آپ کے افکار، آپ کے معتقدات کو قبول کر لوں گا، بس چند لمحے اور توقف کر لیجئے۔ امام نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ جب علی ابن موسیٰ رضا کا خدا اسے ملاقات کی دعوت دے تو وہ ایک لمحہ نماز میں تاخیر کرے۔ یہ آپ کی عبادت ہے، وہ آپ کا علم کہ مامون الرشید کے پاس 3 سال امام رہے، 200 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک ولی عہد سلطنت کی حیثیت سے۔ باقی دوسرے ملکوں سے جب سفیر آتے تھے، دوسرے ملکوں سے جب خواص آتے تھے، مہمان آتے تھے، اسی طرح سے پیغامبر آتے تھے نامہ لے کر، پیغام لے کر، مامون الرشید سے جب وہ ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو کسی نہ کسی ترجمہ کرنے والے کو بٹھاتا تھا۔ کسی ملک سے اگر کوئی مثلا کوئی رومی زبان بولنے والا ہے، کوئی فرانسیسی زبان بولنے والا ہے، کوئی دوسری 3 بر اعظموں میں حکومت ہے، تو جہاں سے کوئی آتا ہے، کوئی بھی زبان ہندی بولنے والا ہے، کوئی دوسری زبان فارسی بولنے والا ہے، مامون الرشید کسی نہ کسی ٹرانسلیٹر کو بلاتا تھا، کسی نہ کسی ترجمہ کرنے والے کو بلاتا تھا، پھر وہ بتاتا تھا کس نے یہ کہا، پھر مامون الرشید جواب دیتا تھا۔ لیکن ان 3 سالوں میں ظاہر ہے کہ آپ ولی عہد سلطنت ہیں، جس طرح سے وہ آنے والا مامون الرشید سے ملاقات کرتا تھا، اسی طرح سے امام علی ابن موسیٰ رضا سے ملاقات کرتا تھا، اور ان 3 سالوں میں کبھی ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ امام نے کسی ترجمہ کرنے والے کو بلاؤ کو ترجمہ کرو۔ اب اصل حروی نے تعجب کیا، فرزند رسول میں برابر 3 سالوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں کہ کسی بھی ملک سے کوئی نمائندہ آتا ہے، کوئی سفیر آتا ہے، کوئی ایلچی آتا ہے، کوئی نامہ بر آتا ہے، تو آپ کبھی کسی ترجمہ کرنے والے کو نہیں بٹھاتے، اس کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا اے ابا سلط حروی، میں حجت خدا ہوں، اور حجت خدا ہر انسان کی زبان کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں منطق الطیر عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں فصل الخطاب عطا کیا، یہاں تک کہ امام وہ ہوتا ہے حجت خدا جو خود جانوروں سے گفتگو کرے، ان کی بات سنے، ان کی بات کو سمجھے۔ یہ مشہور معروف روایات ہیں، یہاں تک کہ جو ایران میں لقب آپ کے حرم میں داخل ہوتے ہیں بڑے جلی حروف میں، جو زامن آہو، آہو یعنی ہرن، جب ایک ہرن اس طرح سے وہ شکاری نے شکار کیا، ہرن کو کھینچ کر لے کے جا رہا تھا، تو ایک مرتبہ جیسی اس ہرن کی نگاہ امام کے چہرے پر پڑی تو وہ اس طرح سے اس نے خود چھڑوایا خود کو اس شکاری سے، امام کے پاس پہنچ کر اپنی زبان میں کچھ کہا، یہاں تک امام علی ابن موسیٰ رضا نے اس شکاری سے کہا کہ آپ کچھ لمحوں کے لیے اجازت دو کہ یہ ہرن اپنے بچے کو دودھ پلا کے آ جائے، پھر واپس آ جائے گی، پھر تم اسے لے جانا۔ یہاں تک کہ اس شکاری نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس ہرن کو اتنا دن لگایا، وقت خرچ کیا، اس شکار کو چھوڑ دوں، وہ کیا گارنٹی ہے، اور کس طرح سے ایسے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے شکار کو چھوڑوں، لیکن خود ایسے ہوتا نہیں ہے، اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا عقل یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، لیکن آپ کے چہرے کے نور کو دیکھ کر میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ پر اعتماد کروں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانور، یہ ہرن واپس آ جائے گی۔ یہاں تک کہ ایسی ہوا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد جیسی ہرن واپس آئی تو اس شخص نے تعجب کیا، اور پھر جب امام نے اس ہرن کو اس کی تحویل میں دیا تو وہ کہنے لگا فرزند رسول میں اس ہرن کو آزاد کرتا ہوں، لیکن آج سے خود آپ کی غلامی میں جا رہا ہوں، مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجیے۔ منطق الطیر، فصل الخطاب، یہ امام کا علم، وہ امام کی عبادت، اور پھر امام کی جود و عطا کہ ساری زندگی میں کس طرح سے کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ گیا، یہاں تک کہ ہر سال 9 ذی الحج کو امام اپنے گھر سے باہر چلے جاتے تھے اور اعلان کرواتے تھے جسے جو چاہیے، عید الضحیٰ سے ایک دن پہلے 9 ذی الحج کو جسے جو چاہیے علی ابن موسیٰ رضا کے گھر سے حسب ضرورت اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا سکتا ہے۔ جب تک پورا گھر خالی نہیں ہو جاتا تھا امام علی ابن موسیٰ رضا گھر کے اندر قدم نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ یہ 52 سال جو آپ نے مدینہ میں گزارے اور 3 سال جو آپ نے خراسان میں گزارے، ولی عہد سلطنت کی حیثیت سے ظاہر عمراء آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، خواص آتے ہیں، آپ کے لیے قیمتی قالینیں لے کے آتے ہیں، قیمتی لباس لے کے آتے ہیں، درہم و دینار، سکے اور مختلف قیمتی ترین تحائف، اور امام کا دستور وہاں خراسان میں بھی اور کرائے کے مکان میں رہے 3 سال جو رکے، جو آپ کے لیے شاہی محل کے لیے جگہ خالی کی گئی تھی، امام نے وہاں سکونت سے انکار کیا اور برابر 3 سال 2 کمرے تھے کرائے کے، وہاں اپنے غلاموں کے ہمراہ رہتے تھے، اور اسی طرح سے ہر سال 9 ذی الحج کو آپ گھر سے باہر کرسی لگا کے بیٹھ جاتے اور صرف نماز کی ادائیگی کے لیے گھر کے اندر تشریف لاتے یا آرام کے لیے، اور پھر جب تک پورا گھر خالی نہ ہو جاتا، یہاں تک کہ فضل ابن سہل مامون الرشید کا جو وزیر اعظم تھا، جب کسی کام کی ادائیگی کے لیے ہارون مامون کا پیغام لے کے آیا، دیکھا دھڑا دھڑ لوگ چیزیں لے کے جائے جا رہے ہیں، کہنے لگا فرزند رسول یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی پوری زندگی خرچ کر دیتا ہے،
اب وہ مال اسی طرح سے لٹائے جا رہے ہیں، کوئی شک ہو سکتا ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ اٹھا رہا ہو۔ امام نے فرمایا اے فضل ابن سعد، خسارہ تب ہوتا جب میں دنیا سے چلا جاتا، سارا مال یہاں چھوڑ کے چلا جاتا، میں اس سے استفادہ نہ کر سکتا، میں نے جہاں ہمیشہ زندگی گزارنی ہے وہاں جانے سے پہلے اس مال کو پہلے سے اپنے لیے منتقل کر رہا ہوں، میری نگاہ میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ امام کا جود و عطا کہ خود جب 3 سال آپ نے خراسان میں گزارے، اس دوران میں جو آپ کی تعلیمات میں ایک خط موجود ہے کہ آپ نے اپنے فرزند امام محمد تقی 4.5 برس کی عمر میں اپنے فرزند سے الگ ہو گئے تھے، اور پھر 3 سالوں میں دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی اپنے بیٹے کے ساتھ، یہاں تک کہ خط لکھا کہ اے میرے بیٹے محمد تقی، جب آپ ہر روز گھر سے باہر نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لے کے جاتے ہیں، تو ایسے میں آپ کے غلام، آپ کے مصاحب اور آپ کے ساتھ چلنے والے خاندان کے افراد چونکہ ان کے اندر بخل پایا جاتا ہے، کنجوسی پائی جاتی ہے، تو آپ کو گھر کے مرکزی دروازے سے مسجد لے جانے کے بجائے گھر کے عقبی دروازے سے لے کے جاتے ہیں کہ جو لوگ پریشان حال آپ سے امید لے کے آتے ہیں مختلف دائیں بائیں مختلف اطراف سے، اور اسی طرح سے جو لوگ مصیبت میں گرفتار مانگنے والے افراد، غلام، اور اس طرح سے مفلس اور ناتوان تو ہی دست تو ہی دامن افراد جو دور و دراز سے آپ کے لیے امید لے کے آتے ہیں، لیکن آپ کے ان غلاموں کی وجہ سے اور باقی افراد کی وجہ سے وہ آپ کے فیض سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو میرا خط ملے تو اس خط کے ملنے کے بعد آپ کبھی عقبی دروازے سے مسجد نہ جائیے گا، بلکہ مرکزی دروازے سے گزرتے ہوئے ہر ایک کی مشکل کو حل کرتے ہوئے۔ یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کریم اہل بیت، جہاں تک کہ جب آپ کھانے کے لیے تشریف رکھا کرتے تھے دسترخوان پر، سب سے پہلے کھانے کا ایک بہترین حصہ الگ کرواتے تھے، اپنے غلاموں سے فرماتے تھے کہ جاؤ فلاں یتیم کو، فلاں مسکین کو، فلاں مستحق تک یہ کھانا پہنچاؤ، تاکہ پھر علی ابن موسیٰ الرضا بھی اطمینان کے ساتھ کھانا کھا سکے۔ وہ آپ کا علم، معرفت، وہ آپ کی عبادت، اور اسی طرح سے یہ تواضع، اس کے علاوہ پھر امام کی جو جرأت اظہار ہے، وقت گزر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنے اس وقت کے اندر چند مراحل بیان کر سکوں۔ جرأت اظہار، امام کی شجاعت، استقامت، اور آپ کی جرأت اظہار کہ آپ کی کل عمر مبارک 55 سالوں پر مشتمل ہے۔ 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 16 دن گزرنے کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، اور 25 شوال 148 ہجری جب امام علی ابن موسیٰ الرضا بستر شہادت پر تھے، اور اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے امام ششم نے، امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے میرے بیٹے موسیٰ کاظم، میری شہادت کے بعد عالم آل محمد تک میرا سلام پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ امام موسیٰ کاظم نے استفسار کیا بابا عالم آل محمد سے آپ کی مراد کون ہے؟ کہا آپ کا بیٹا علی، کہ ان قریب اللہ اپنے نور کو اس کائنات میں ظاہر فرمائے گا، اپنے بیٹے علی کو، عالم آل محمد کو میرا سلام پہنچانا۔ اے کاش میں آپ کے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت سے مشرف ہو سکتا۔ امام صادق جیسی ہستی جس امام کو، آنے والی شخصیت کو عالم آل محمد کہہ کے خطاب کریں، یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیید وسلام، آپ کی حیات طیبہ 55 سالوں پر مشتمل ہے۔ 148 ہجری میں 11 ذی القعدہ کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی طرح سے 203 ہجری میں 29 صفر کو آپ کی شہادت ہوئی۔ ان 55 سالوں میں سے 35 سال، صلوات دیجیے خاندان فاطمہ پر، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ان 55 سالوں میں سے 35 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 20 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ ان 20 سالوں میں سے پہلے 10 سال آپ نے ہارون رشید کے زمانے حکومت میں امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، 183 ہجری سے لے کر 193 ہجری تک۔ 193 ہجری میں جب ہارون رشید 3 جمادی الثانی کو اس کی موت ہوئی، اس کا بیٹا محمد امین برسر اقتدار آیا، اس نے 5 سال حکومت کی، 195 سے 193 سے 198 تک، اور پھر 198 میں جب اپنے بھائی مامون الرشید کے ہاتھ سے قتل ہوا تو اب مامون الرشید کی حکومت شروع ہوئی۔ مامون الرشید 170 ہجری میں پیدا ہوا۔ 170 ہجری میں جس رات مامون الرشید پیدا ہوا، اسی رات اس کے باپ ہارون رشید نے اپنے بڑے بھائی ہادی کو قتل کیا۔ اس رات کو لیلۃ الخلفاء کہا جاتا ہے۔ ایک خلیفہ قتل ہوا، ایک خلیفہ پیدا ہوا، ایک خلیفہ کی خلافت اور حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ 170 ہجری اور 218 میں چل کے مرا مامون الرشید، اور 48 سال زندگی گزاری، اور یہاں تک کہ پھر اس نے جو 218 ہجری تک حکومت کی، لیکن امام اس کی حکومت کے دورانیے میں 203 ہجری میں شہید ہوئے۔ 198 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک کے آخری 5 سال آپ نے مامون الرشید کے عہد حکومت میں امامت کی ذمہ داری کو ادا کیا۔ یہ 55 سالوں میں سے 52 سال آپ نے مدینہ میں گزارے، 3 سال آپ نے خراسان میں گزارے، پھر
खुरासान में आपकी शहादत हो गई है। पहले 10 साल जो हारून रशीद के जमाने हुकूमत में आपने इमामत की जिम्मेदारियों को अदा किया, तो हारून रशीद के जमाने में 2 इमाम हैं बाकी आइम्मा में से जिन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सफर किया। एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम। आप हिजाज में मुख्तलिफ मकामात पर तशरीफ लेके जाते, ताइफ में जाते, मक्का में जाते, बसरा में जाते, कूफा में जाते, अतराफ की आबादियों में जाकर इस तरह से मकतब अहले बैत, मकतब इस्लाम की तालीमात की तरवीज करते, यहां तक कि खुलकर अपने जमाने के बातिल हुक्मरानों की मुखालफत करते, हारून रशीद की मुखालफत करते। और एक मरतबा सफवान बिन याहिया इमाम के शागिर्द सहाबी ने अर्ज किया, फरजंद रसूल अब यूं खुलकर हारून रशीद की मुखालिफत न किया करें, मबादा जिस तरह से उसने आपके वालिद बुजुर्गवार इमाम मूसा काज़िम को तवील अरसे तक कैद में रखा, बाद में शहीद कर दिया, कहीं ऐसे न हो कि आपको भी कैद में डाल दे, आपको भी शहीद कर दे। तब ये सुनकर इमाम अली इब्न मूसा रज़ा ने फरमाया, इसे उलमाए अहले तसन्नुन ने बयान किया, यह आपकी पेशनगोई है जो आपकी इमामत के ऊपर इस तरह से दलील बनती है कि खुद इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अबू जहल मेरे जद रसूलुल्लाह के कत्ल की धमकियां देता था, कत्ल के मंसूबे बनाता था और लोगों के बीच में खड़े होकर कहता था मैं मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल करवा दूंगा, तो इसके जवाब में मेरे जद रसूलुल्लाह ने यह फरमाया था कि अगर ए अहले मक्का कुफार कुरैश, अगर कभी अबू जहल मेरे कत्ल के इरादे में कामयाब हो जाए या मेरा एक बाल भी बीका करने में कामयाब हो जाए, तो ऐ मुशरिकीन मक्का तुम हरगिज़ मुझे अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल ना समझना, और ए सफ़वान बिन याहिया मैं उस मोहम्मद मुस्तफा का बेटा, उस मोहम्मद मुस्तफा का फर्जंद अली इब्न मूसा रज़ा तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर हारून रशीद मेरा एक बाल भी बीका करने में कामयाब हो जाए, मुझे नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाए, तो तुम मुझे मोहम्मद मुस्तफा का जानशीन न समझना। आप क्या है? इन 10 सालों में इमाम ने जिस तरह से इमामत की जिम्मेदारियों को अदा किया, अगले 5 साल चूंकि दोनों भाई लड़ रहे थे 193 से लेकर 198 तक, इसमें भी इमाम को खूब मौका मिला मकतब अहले बैत की तरवीज का। और उसके बाद के जो अगले 5 साल है, इसमें इमाम के 2 साल तो मदीना में गुजरे हैं, 3 साल खुरासान में गुजरे हैं। और इमाम की जो जुर्रत इजहार है, जो आपकी इस्तिकामत है, जो आपकी शुजाअत है, यहां तक कि आप मामून और रशीद के दरबार में तशरीफ फरमाए हो। ऐसे में मदीना से 2 अफराद इमाम से मुलाकात के लिए आए, इमाम की जियारत के लिए आए, और जैसे इमाम से मुलाकात करने के बाद उठ के जाने लगे तो इमाम ने 2 में से एक से फरमाया तुम अपनी नमाज कसर अदा करना, दूसरे से फरमाया तुम अपनी नमाज पूरी अदा करना। अब जिससे फरमाया पूरी नमाज पढ़ना, वो तो परेशान हो गया। अभी आप चकवाल में तशरीफ फरमाए, अगर आप यहाँ चकवाल से इस्लामाबाद में अगर आपका पेशा सफर नहीं है, तो आप अगर आप इस्लामाबाद जाते हैं, रावलपिंडी जाते हैं, किसी दूसरे शहर जाते हैं कि आने जाने का सफर मिला कि एक तरफ का सफर 48 किलोमीटर हो, तो आपकी नमाज कसर हो जाएगी, आपका रोजा कसर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स उसका सफर मुबाह है, मसलन वो तिजारत के लिए जा रहा है, कारोबार के लिए जा रहा है, सैर सियाहत के लिए जा रहा है, घूमने फिरने के लिए जा रहा है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहा है, इसके लिए दीन ने ये सहूलत रखी है कि ये सफर में, जब ये सफर जिसकी मैंने मिकदार आपके सामने बयान की, इसका सफर कसर हो जाएगा, रोजा भी कसर हो जाएगा, फिर वो रोजा नहीं रखेगा और वो बाद में माह रमजान के बाद अपना रोजा उसकी कज़ा बजा लाएगा। इसी तरह से नमाज भी 4 रकती नमाज, 2 रकती ज़ोहर है, असर है, इशा है, 4 की बजाय 2 पड़ेगा। लेकिन यह सहूलत सिर्फ ऐसे फर्द के लिए दीन ने रखी है कि जिसका सफर जायज है, जिसका सफर मुबाह है। अगर कोई गुनाह के इरादे से सफर करता है, मसलन ये कि मैं वहां इस्लामाबाद चल के सऊदी कारोबार करूंगा या जुआ खेलूंगा, चोरी करूंगा, शराब पीऊंगा या कोई और बुरा काम करूंगा या किसी भी गुनाह में मुब्तला हो जाऊंगा, तो इसके लिए दीन ने यह सहूलत नहीं रखी है। अगर ये गुनाह के इरादे से सफर कर रहा है तो बेशक अगरचे ये सफर पूरा है, निसाब पूरा है, तो सफर में भी ये नमाज भी पूरी पड़ेगा और रोजा भी रखेगा। तो अब जब वो 2 अफराद आए, अजीब ही कि दोनों मदीना से आए, इमाम ने एक से फरमाया नमाज कसर अदा करना, दूसरे से फरमाया नमाज पूरी पढ़ना। जिससे का नमाज पूरी पढ़ना एक मरतबा हिल कर रह गया, अर्ज किया फरजंद रसूल आखिर क्या बात है, ये भी मदीने से आया, मैं भी मदीने से आया, ये भी आपकी जियारत के लिए आया, मैं भी आपकी जियारत के लिए आया, ये नमाज कसर अदा करे, मैं क्यों नमाज पूरी अदा करूं? एक मरतबा ये इतनी आपकी शुजाअत है, इस्तिकामत है। ऐसे नहीं कि आपने अगर विलायत आदि का ओहदा कबूल कर लिया तो शायद कंप्रोमाइज करते थे और मामून और रशीद का ख्याल रखते थे कोई ऐसी बात ना हो कि इसकी दिल आजारी ना हो जाए। ना, आपके नाम का सिक्का चलता है, आपके नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए एक मरतबा इमाम अली इब्न मूसा रज़ा ने मामून और रशीद की मौजूदगी में ही जुमला का
کہا کہ یہ شخص، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ نماز قصر ادا کرے کہ چونکہ یہ مدینے سے صرف اور صرف میری زیارت کی نیت سے یہاں آیا ہے خراسان میں، لیکن تو میرے نام پر، میری زیارت کے نام پر مامون الرشید کا، وقت کے حکمران کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور تمہارا سفر سفر معصیت ہے، تمہارا سفر سفر گناہ ہے۔ یہ امام کی شجاعت ہے، یہ امام کی استقامت ہے۔ آپ کی زندگی کی دیگر ابعاد، وقت نہیں کہ میں ان کی طرف اشارہ کروں، یہاں تک کہ امام کی زندگی کا اہم ترین پہلو وقت تمام ہو رہا ہے۔ بس چند ایک جملے اور عرض کر دوں، اور یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے میں، ورنہ چونکہ گفتگو وقت تمام ہو رہا ہے تو میں گفتگو سمیٹ لیتا۔ وہ امام کی معرفت، امام کی عبادت، جود و عطا، امام کی سخاوت اور امام کی تواضع کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اس طرح سے تناول فرماتے تھے کہ خود فضل ابن سعد چکرا کر رہ گیا جب امام کے گھر میں آیا، مامون الرشید کا پیغام لے کر دیکھا، تمام غلام، تمام خادمین، تمام نوکر ایک ہی دسترخوان پہ امام کے ہمراہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو تعجب کیا، فرزند رسول آپ ولی عہد سلطنت ہیں اور آپ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، پوری 3 بر اعظموں میں آپ کے نام کا سکہ چلتا ہے اور آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ فرمایا اے فضل ابن سہل، جب علی ابن موسیٰ الرضا کا اور ان غلاموں کو خدا ایک ہے تو پھر دسترخوان ایک ہونے میں کیا خرابی؟ باقی پہلو، باقی جہتیں وقت نہیں، کسی اور موقع پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ایک اہم ترین مرحلہ جو آقا امام علی ابن موسیٰ الرضا نے ان 3 سالوں کے اس ابتدائی مرحلے میں، جب مامون الرشید نے آپ کو بلایا، مدینے سے خراسان میں دعوت دی، تو یہ وہ مرحلہ کہ میری نگاہ میں غدیر کے بعد اہم ترین واقعہ ہے ولایت معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، کہ کس طرح سے امام نے اپنی عظمت کو، شرف کو، مقام کو، اپنے مقام اور رتبے کو، اپنی ولایت کو بیان کیا کن لفظوں کے ساتھ، یہاں تک کہ امام کو جب برابر کئی مہینے تک خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا اور مامون الرشید مصر رہا کہ آپ خلافت قبول کریں، ظاہر جو اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، محمد امین کو قتل کر رہا ہے، تو کیا وہ خود مخلص تھا کہ امام کو آپ ولایت عہدی کی پیشکش کر رہے ہیں خلافت کی؟ نہ، اب وقت نہیں ہے، کبھی اس سے حوالے سے گفتگو ہوئی تو میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہرحال یہ اس کی سیاسی چال تھی، یہاں تک کہ جب اپنے مسلسل کئی مہینے تک خط و کتابت رہی تو امام نے خلافت قبول نہیں کی، ولایت عہدی کو قبول کیا اور مشروط طور پر قبول کیا کہ میں ایک شرط پر تمہاری ولایت عہدی قبول کروں گا کہ میں عزل و نصب میں میری کوئی شمولیت نہیں ہوگی، نہ میں کسی کو عہدے پہ بٹھاؤں گا، نہ کسی کو عہدے سے ہٹاؤں گا، کوئی افسر ہے، گورنر ہے، نہ میں اس کو عہدہ دوں گا، نہ کوئی ذمہ داری دوں گا، نہ اس کو ذمہ داری سے ہٹاؤں گا، بس میں ایک کام کروں گا، اگر تم چاہو گے جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی رہنمائی لینا چاہو گے، جب تم کوئی مشکل میں آ جاؤ گے، علمی اعتبار سے مجھ سے رہنمائی طلب کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا، رہنمائی کروں گا، اس سے بڑھ کر تمہارے کسی بھی حکومتی معاملے میں میری کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ بالآخر اس پر راضی ہوا مامون الرشید، اور پھر 200 گھڑ سواروں کے ہمراہ جب امام کو مدینے سے خراسان کی طرف لے کے جایا جانے لگا تو سارے سفر میں پہلے سے ہی جب امام نے آمادگی کا اظہار کیا اور بتایا کہ کس دن جہاں امام یہاں سے چلیں گے، تو ایک مرتبہ اس کے قاصد واپس گئے اور پھر راستے میں مامون الرشید کے حکم کے مطابق جہاں سے امام نے گزرنا تھا جو راستہ تھا، تو پورے راستوں میں، دیہاتوں میں، آبادیوں میں اس طرح سے منادی اعلانات کرواتے رہے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا فرزند رسول مدینہ سے خراسان کی جانب ان علاقوں سے گزر کر جائیں گے، یہاں تک کہ راستوں میں، تاکہ یہ مامون الرشید کا حکم تھا، شایان نشان استقبالات کیے جائیں، یہاں تک کہ پچھلے 7 ائمہ کی محنتوں کا اثر تھا، اور خود امام علی ابن موسیٰ الرضا نے اپنی امامت کے جو پچھلے 17 سالوں میں مختلف خطوں میں، علاقوں میں جو سفر کیے، لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور آپ کا علم، آپ کا اخلاق، آپ جود و عطا، آپ کی باقی صفات یوں لوگوں تک منتقل ہوتی چلی گئی، کردار مصطفیٰ کو اپنے عمل سے، سیرت سے، کردار سے یوں اظہار فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اتنی بڑھتی چلی گئی کہ سارے راستے میں جہاں سے امام گزرتے ہر مقام پر فقید المثال امام کا استقبال کیا جاتا ہے، مدینے سے لے کر خراسان تک، اور سب سے بڑا استقبال جسے خود المامون میں مولانا شبلی نعمانی، جن کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے 1857 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1914 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے بھی تحریر کیا کہ فقید المثال استقبال ہوا امام علی ابن موسیٰ الرضا کا بازار نیشاپور میں، یہاں تک کہ جو مورخین نے لکھا کم ترین تعداد 1,00,000 افراد پر مشتمل تھی، ورنہ 1,20,000 1,30,000 یہاں تک کہ 1,80,000 افراد تک اس تعداد کو لکھا گیا۔ جیسے امام بازار نیشاپور میں پہنچے وہ اتنا ہجوم تھا کہ حد نگاہ تک ساری سر نظر آ رہے تھے، لوگ میلوں تک پھیلے ہوئے، اتنی بڑی جمعیت، یہاں تک کہ چونکہ امام کی جان کو خطرہ تھا، کچھ منافقین جو امام کی جان لینا چاہ رہے تھے اور کچھ آپ کے بنام بظاہر پیروکار، اور ان کو یہ مشکل تھی کہ امام نے کیوں اس کی ولایت عہدی قبول کی، تو پھر انہوں نے یہ طے کیا جس طرح سے خوارج نے طے کیا تھا مولے متقیان سے متعلق، سو انہوں نے یہ طے کیا کہ امام کو خراسان پہنچنے سے پہلے راستے میں قتل کر دیا جائے۔ سو اس ممکنہ خطرے کا تدارک کرنے کے لیے مامون الرشید نے
امام کی حفاظت کے لیے 20 ایک جیسی اماریاں یوں اس طرح سے سفر میں رکھی ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ امام ان میں سے کون سی اماری میں سوار ہیں. لیکن وہ ہجوم، وہ اجتماع، ہزاروں افراد، 1 لاکھ سے زیادہ شرکاء جو اتنی دیر سے، مثلا جیسے آج جہاں پہ مجلس ہے تھوا بہادر میں، اس مجلس کے لیے اشتہار چھپا ہے پہلے سے، مثلا واجد بھائی نے، باقی جو منتظمین ہیں، بانیان ہیں، برابر انہوں نے پیغامات بھیجے، آپ کو کالز کیے، میسیجز بھیجے کہ اتنے بجے مجلس شروع ہو جائے گی، اتنے بجے مجلس ختم ہو جائے گی. اسی ترتیب سے آپ یہاں آئے. لیکن آج سے 1200 سال پہلے چشم تخیل کو لے چلے، باقاعدہ ایسے طے نہیں تھا کہ امام فلاں دن آئیں گے، اتنے بجے آئیں گے، نہ، بس ایک اندازہ تھا کہ مدینہ سے چل چکے ہیں اور فلاں دن کے قریب یا دوسرے دن تیسرے دن پہنچ جائیں گے. لیکن اتنی محبت تھی لوگوں کے دلوں میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے متعلق کہ جب آپ تشریف لائے تو پہلے سے اتنا عظیم الشان اجتماع آپ کے لیے حالت انتظار میں، کوئی 3 دن پہلے سے وہاں موجود ہے، کوئی 2 دن سے، کوئی 1 دن سے، کوئی چند گھنٹوں سے، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ اماریوں پر پردے ہیں تو ایک مرتبہ چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئی ہیں، فرزند رسول، ہم بہت دیر سے اور بہت دور سے سمٹ کر آپ کی زیارت کے لیے اکٹھے ہوئے، اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹائیے تاکہ ہم آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. یہاں تک کہ 20 میں سے ایک اماری سے پردہ ہٹا اور اتنا جمال تھا، اتنا جلال تھا، اتنا نور تھا امام کے چہرے پر کہ حاضرین میں سے جس کی نگاہ امام علی ابن موسیٰ رضا کے چہرے پر پڑ رہی تھی بے ساختہ، اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. دیکھیں ایک بند جگہ پہ گریے کی آواز اس طرح سے بلند ہو جاتی ہے، لیکن کھلی جگہ پر کسی میدان میں گریے کی آواز یہاں تک کہ اتنا گریا تھا کہ علماء اہل تسنن نے تحریر کیا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. یہاں تک کہ کافی وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے پردہ گرایا، آگے چلے. جب امام دوبارہ سفر اختیار کیا، پھر دوبارہ کچھ وقت گزرنے کے بعد آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول، آپ نے اپنے رخ جمال کی زیارت کا شرف عطا کر دیا ہے، اب کچھ بیان کر دیجئے، کوئی حدیث سنا دیجئے. در حالی کی مورخین نے لکھا ہے کہ 24,000 سے لے کر 28,000 محدثین قلمدان اس عظیم اجتماع میں موجود تھے. خود محمد بن اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری جیسی کتاب لکھی ہے، امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے، وہ ان دونوں کے استاد جاہیہ بن معین جن کی تشویق پر محمد بن اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری لکھی، یہ بڑے بڑے محدث بازار نیشاپور میں موجود ہیں. یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل جو برادران اہل تسنن کے ائمہ اربعہ میں سے بہت بڑی شخصیت ہیں، امام شافعی، مالک ابن انس اور اس طرح سے امام نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ، ان تینوں کا علم جمع کیا جائے تب بھی برابری نہیں کر سکتے امام احمد ابن حنبل. پہاڑ سے وزنی نام ہے یہ امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، یہ خود موجود ہیں. اتنے بڑے بڑے محدث 24,000 سے لے کر 28,000 تک قلمدان لکھنے والے محدثین موجود ہیں. تو پھر امام سے کیوں اصرار کیا جا رہا ہے کہ آپ حدیث بیان کریں؟ تو کسی محدث کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے اور اپنے زمانے کی محمد مصطفیٰ کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے. اس لیے جیسے ہی اصرار بلند ہوا تو ایک مرتبہ امام نے دوبارہ پردہ ہٹایا. ساری باتوں کو چھوڑ کے بس 2 جملے عرض کروں. یہاں تک کہ جیسے امام نے پردہ ہٹایا تو آپ نے ان لفظوں کے ساتھ گفتگو شروع کی، فرمایا سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا. وزن کریں گے جو امام نے، اس کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب. اگر کوئی اہل حدیث برادر تشریف فرمائے یا کوئی وہابی دوست تشریف فرمائے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے سلسلۃ الذہب. دنیا حدیث میں ہر محدث کا الگ سلسلۃ الذہب ہے. جس طرح سے ام المومنین عائشہ جن سے ہزاروں احادیث پہنچی ہیں، ان کا الگ سلسلۃ الذہب ہے. اگر 100 راوی محدث ام المومنین عائشہ سے حدیث نقل کریں تو دنیا حدیث میں کسی بھی حدیث کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. جو ان کے بھانجے عروہ بن زبیر کی حدیث کو اہمیت دی جائے گی. اگر عروہ بن زبیر ام المومن سے حدیث نقل کرے اسے جو اہمیت ملے گی، آگے عروہ بن زبیر سے آگے 1000 محدث حدیث نقل کریں کسی کو اہمیت نہیں دی جائے گی. جو محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری ان سے حدیث نقل کرے یہ ان کا سلسلۃ الذہب ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ، باقی روات محدثین. اور یہ سلسلۃ الذہب جسے امام علی ابن موسیٰ رضا نے بیان کیا بازار نیشاپور میں، اور جس انداز سے خود خدا تک پہنچے، خود امام احمد ابن
حنبل پہاڑ سے وزنی نام ہے، وہ شخصیت کہ 9 برس کی عمر میں آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا اور ان کی عمر 19 سال تھی جب امام کی امامت کا آغاز ہوا، اور بازار نشاپور میں جب امام پہنچے ان کی عمر 36.5 سال تھی، اور امام کی شہادت کے وقت امام احمد ابن حنبل کی عمر 40 سال تھی۔ یہ امام احمد ابن حنبل کے تاریخی الفاظ ہیں۔ اس سلسلہ سند سے متعلق تحریر کیا، کہا کہ یہ سلسلہ سند جو بازار نشاپور میں علی ابن موسیٰ الرضا نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا، اگر ان ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر کسی پاگل اور دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ سند بیان کیا اور بس باقی باتوں کو چھوڑتے ہوئے بس 2 سے 3 جملے اہمیت کے مد نظر، یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ اللہ کیا فرما رہے، اللہ یہ فرما رہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ فرمایا تو آپ نے پردہ گرا دیا اور آگے چل پڑے، لیکن سامنے شاید وہ اتنی دیر سے انتظار کرنے والے افراد جن کی توجہات اتنی عروج پر تھیں کہ فوراً متوجہ ہو کہ نام صرف اتنی سی بات کے لیے علی ابن موسیٰ رضا اتنا عظیم سلسلہ سند ذکر نہ کرتے، یقیناً اس کے اندر کچھ اور بات ہے۔ یہاں تک کہ جیسی حضرت نے پردہ گرایا، آگے چلے، چند قدم طے کیے، دوبارہ سے شور اٹھا، فرزند رسول اپنی بات مکمل کرتے جائیے، یہاں تک کہ جب مسلسل اصرار بڑھا، اب تیسری مرتبہ عماری کا پردہ ہٹایا اور بس ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سنو، یہ جو خدا فرما رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اس قلعہ توحید کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ شروط ہیں، اس کی کچھ ارکان ہیں، وَأَنَا من شروطیا، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ جس سے متعلق خدا فرما رہے کہ میرا قلعہ ہے، فرمایا بشرطہا و شروطہا، اس کی کچھ شرائط ہیں، شروط ہیں، ارکان ہیں، ان میں سے ایک شرط اور رکن میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ خمینی بت شکن نے اپنی کتاب مصباح الہدایہ میں استاد ایت اللہ جوادی عاملی جیسے عظیم الشان مفسر جنہوں نے کچھ وقت پہلے مسجد جھمکران میں راہبر شہید کی نماز جنازہ ادا کی، انہوں نے اپنی کتاب شمیم ولایت میں جو اردو زبان میں ترجمہ ہوئی، ایت اللہ وحید خراسانی نے، ایت اللہ شیخ جواد تبریزی نے، ایت اللہ حسن زادہ عاملی، ان بزرگان نے اپنی اپنی کتابوں میں امام علی ابن موسیٰ رضا کے ان کلمات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی موحد بن جاتا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کا انکار کر لینے سے توحید پرست بن جاتا ہے۔ فرمایا نا، لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن کمال توحید نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے، کمال توحید جسے امام علی ابن موسیٰ الرضا نے 24,000 سے 28,000 محدثین کی موجودگی میں بیان کیا۔ اس عظیم الشان اجتماع میں کمال توحید جو خمینی بت شکن نے مصباح الہدایہ بیان فرمایا، کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایت مطلقہ کا اقرار، اظہار، اعتراف، یہ توحید کا کمال ہے، یہ کمال توحید ہے۔ تو کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ کیا اللہ کے بعد ان 14 میں سے کسی ایک سے دشمنی، کسی ایک سے مخالفت، کسی ایک کے مقابلے میں آ جانا یہ کفر ہے؟ کفر اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے بعد ان 14 میں سے، ان 14 کی صف میں کسی اور انسان کو شامل کرنے کی کوشش کرنا، دنیا کی کسی 15ویں شخص کو ان جیسا قرار دینے کی کوشش کرنا، یہ شرک ہے، شرک۔ یہ 14 ان کی ولایت حق تعالی کی وحدانیت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ جس طرح سے امام علی نقی الہادی نے ارشاد فرمایا، بنا تمت کلمت التوحید، ہم 14 کی ولایت سے دین خدا مکمل ہوتا ہے۔ ان 14 کی ولایت توحید حق تعالی کا ناگزیر تتمہ، ناگزیر تکملہ۔ یہ جو آپ کا لقب رضا ہے، اب پڑھیے شیخ صدوق جیسے محقق عیون و اخبار رضا کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 13 پر یہ روایت ہے، اور کتاب نہ ہو تو آپ اسی ڈیجل بٹیرے سے سرچ کیجئے، شیخ صدوق جیسی عظیم الشان شخصیت نے لکھا ہے
عیون و اخبار رضا پہلی جلد 13 نمبر صفحہ پر جناب بزنتی نے یہ روایت بیان کی کہ لوگ گئے امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس اور پوچھا کہ آقا ہم یہ سنا کہ آپ کے بابا امام علی کو جو رضا کا لقب ہے وہ مامون الرشید نے دیا، اس لیے آپ کو رضا کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ولایت احدی کو قبول کیا تھا۔ امام محمد تقی نے، یہ شیخ صدوق فرما رہے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا نہ، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میرے بابا علی کو رضا کا لقب خود خدا نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ سلیمان قندوزی حنفی نے تفصیلی روایت بیان کی جناب المودہ میں، اور اہل تسنن کے علماء کی باقی روایات حدیث، وقت نہیں کہ میں بیان کروں۔ رضا کیا مطلب؟ امام علی ابن موسیٰ رضا خود رضائے خدا ہیں، بے شک، یہ 14 خود رضائے خدا ہیں، بے شک، یہ 14 خود خدا کی مشیت ہیں، بے شک، یہ 14 خود خدا کی مرضی ہے، ارادہ خدا، مشیت خدا۔ بے شک، کوئی ان کو اللہ کے مقابلے میں نہ لائے، یہ خدا کی عرض میں نہیں ہے، یہ خدا کے طول میں ہے۔ یہ یا نبی مدد کہنا بدعت ہے، یا علی مدد کہنا بدعت ہے، یا مہدی کہنا بدعت ہے، یا اللہ مدد کہنا چاہیے، نہ، نبی سے مدد مانگنا، علی سے مدد مانگنا، امام علی ابن موسیٰ رضا سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے اب خود خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کیوں؟ اکبر۔ اسی کہ حق تعالیٰ نے ان 14 کو اپنی مشیت کا ظرف قرار دیا ہے، اپنی رضا کا دروازہ قرار دیا ہے، بے شک، آپ کو اختیار دیا، جس سے مرضی مانگے، اللہ سے مانگے، نبی سے مانگے، علی سے مانگے، مہدی سے مانگے، ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا، چونکہ خدا نے معین کیا ہے انہیں۔ اگر کسی کو سمجھنے میں دقت پیش آئے، عالم بزرگوار تشریف فرمائے یا ان کا کتاب خانہ موجود ہوگا، مقتل پر اب تک جو بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان کی تعداد 56 ہے جو گنتی میں آتی ہیں، پہلی شرف میں شمار ہوتی ہیں۔ ابھی مخنف منہاج الدموع دمس ثاقبہ نفس المحموم اللہوب بہار جلد 10 کوئی مقتل کی کتاب اٹھائیں، روز عاشور جب حر ابن یزید الریاحی اپنے بیٹے اور غلام کی ہمراہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر آقا حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچے اور دست ادب جوڑ کر امام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول حسین ابن علی بتائیے کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ کوئی اور ہوتا تو کہتا اچھا امید ہے خدا تجھے معاف کر دے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، امید دلاتا، لیکن یہ حسین ہے، رضائے خدا، مشیت خدا، ارادہ خدا۔ جائیں مقتل کی جو کتاب اٹھائیں، سیرت تاریخ کی کتاب، جیسے حر ابن یزید الریاحی نے عرض کیا فرزند رسول بتائیے کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا خدا میری توبہ قبول کر لے گا؟ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا حر جا اللہ نے تجھے معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ 14 مشیت خدا ہیں، ارادہ خدا ہیں، ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خدا سے مانگنا۔ آپ کی مرضی کہیں یا اللہ مدد، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب کا خالق ہے، اللہ ان 14 کا خالق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا، ہر چیز پر قادر ہے، خدا سے مدد مانگنی چاہیے اور یا اللہ مدد کہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی نبی سے مانگنا چاہتا ہے تو کہے یا نبی مدد، اور اگر کوئی علی سے مانگنا چاہتا ہے کہے یا علی مدد، کوئی سیدہ سے مانگنا چاہتا ہے کہے یا فاطمہ مدد، اگر کوئی امام زمانہ سے مانگنا چاہتا ہے کہے یا مہدی مدد۔ جس سے مدد مانگے مدد مل جائے گی، اللہ سے مانگے تب بھی ملے گی، نبی سے مانگے تب بھی ملے گی، علی سے مانگے تب بھی ملے گی، سیدہ سے مانگے تب بھی ملے گی، مہدی سے مانگے تب بھی ملے گی، جس سے بھی مدد مانگے گا مدد مل جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی۔ میں شرمندہ ہوں کہ اپنی اللہم صلی اللہ علیہ بہت شرمندہ ہوں کہ اپنی طبیعت کی ناسازی کے سبب سے آپ کو زیادہ زحمت دیو، میں اتنی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور کبھی موقع ملا تو امام کی زندگی کی دیگر ابعاد اور جہتیں اور پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔
آپ کی حیات طیبہ جو 55 سالوں پر مشتمل، 52 سال مدینہ میں گزارے، 3 سال خراسان میں گزارے، یہی امام کی شہادت ہوئی۔ اور جب آقا چلے 200 ہجری میں مدینہ سے، تو تمام عیال کو جمع کیا، بنو ہاشم کو جمع کیا، اور شاعر اہل بیت دیول خزائی سے کہا کہ آؤ مرثیہ پڑھو۔ اور جب انہوں نے مرثیہ پڑھا، پیغمبر اسلام سے شروع کیا، ہر معصوم سے متعلق ایک ایک 2 اشعار کہتے ہوئے جب امام موسیٰ کاظم تک پہنچے اور مرثیہ روکا، حضرت نے فرمایا کہ دیول خزائی 2 مزید اشعار کا اضافہ کرو۔ جناب دیول نے عرض کیا فرزند رسول کون سے 2 مزید اشعار اضافہ کروں؟ کہ آپ یہ شعر پڑھو جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب ان قریب سرزمین طوس میں بھی زہرا کے ایک بیٹے کی قبر بننے جا رہی ہے۔ ہائے 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 تڑپ کر پوچھا کون ہے وہ؟ میں نہیں جانتا۔ کہے دیول خزائی مجھے پردیس میں شہید کیا جائے گا، ہائے ہائے وہ قبر جس سے متعلق تجھے کہہ رہا ہوں وہ خود میری قبر ہوگی، علی ابن موسیٰ رضا کی قبر۔ ہائے ہائے یہاں تک کہ جناب دیبل نے امام کے کہنے پر گریہ کرتے وہ اشعار پڑھ دیے، تو پردے میں دوسری جانب جو خواتین تھیں ایسا کوہرام برپا ہوا، یہاں تک کہ کنیز دوڑی دوڑی آئی، امام کی خدمت میں عرض کیا فرزند رسول مرثیہ رکوا دیجیے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا جب سے آپ نے موت کی بات کی ہے اور دیبل خزائی نے مرثیے میں یہ شعر کہا ہے، تب سے آپ کی بہن جناب معصومہ نے کیوں گریہ کرنا شروع کیا کہ بالآخرہ بے ہوش ہو گئی ہے، ہائے ہائے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ان کی موت نہ ہو جائے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا اٹھ کر تشریف لائے۔ میں ایک جملہ عرض کروں، اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہائے ہائے صرف سنا، بھائی کی موت اور شہادت کا سنا، سن کر بے ہوش ہو گئی۔ صرف سنا، جناب معصوم قوم 201 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ ہائے یہ روایت جو عام طور پہ کہ آپ کی شہادت کے بعد آئی ہو، کوئی کسی کتاب میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ امام کی زندگی میں شہید ہو، آپ کی زندگی میں رخصت ہو، اور تفصیل کبھی کسی اور موقع پہ عرض کروں گا۔ بس میرے عزیزوں، چونکہ امام کے ایام شہادت ہیں 29 سفر کو، تمہیں وقت زیادہ گزر گیا، چند جملے عرض کروں کہ مجلس مکمل ہو جائے۔ جس امام کی بھی شہادت ہوتی ہے، میں نے پڑھا سید الشہداء اور امیر المومن علیہ السلام کو تلوار سے شہید کیا گیا، اور باقی آئمہ کو زہر سے شہید کیا گیا۔ ہائے ہائے امام عسکری تھا، اور جتنے آئمہ کو زہر سے شہید کیا گیا ان میں سے 2 آئمہ کی شہادت بہت مشکل ہے۔ 4 آئمہ سے متعلق کہ ان کو روم کا زہر منگوا کے دیا گیا، اور جو زہر آپ کے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیا گیا، آپ کو بھی ویسے ہی زہر دیا گیا۔ اور جو کلمات آپ سے متعلق باقر شریف القرشی نے تحریر کی، مامون رشید نے جب اس انار کے رس میں زہر نچوڑ کے آپ کو پیش کیا، اس کے بعد جب اٹھے، گھر پہنچنے تک اتنا فاصلہ نہیں تھا، لیکن کئی مرتبہ زمین پہ بیٹھے ہو کے پھر اٹھے، ہائے 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 اور بڑی مشکلوں سے چلتے ہوئے آئے، کبھی دیوار کا سہارا لیتے ہیں، کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ گھر پہنچے، کیفیت منقلب ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ آپ کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے، ہائے ہائے پاؤں سے خون جاری ہوا، ہاتھوں کی انگلیوں سے خون جاری ہوا، یہاں سے آپ کے چہرے کی رنگت اتنی منقلب ہوئی، اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرنا شروع ہوئے۔ لیکن میں نے جو پڑھا ہے، ہر امام کی شہادت کے وقت آپ کا فرزند موجود ہوتا تھا، جو امام کا سر اپنی گود میں لے لیتا تھا۔ اور باقر شریف القرشی نے تحریر کیا، بہت بڑے محقق ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے تحریر کیا کہ اعجاز امامت کے تحت جب امام محمد تقی پہنچے، اپنے بابا امام علی ابن موسیٰ رضا کا سر گود میں لیا، اور جب اس طرح سے جگر کے ٹکڑے دہن سے زمین پر گرتے ہوئے دیکھے تحمل نہ کر سکے، اور امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنا پیرہن چاک کر دیا۔ باقی آئمہ سے متعلق بھی میں نے پڑھا، ہر امام کی شہادت کے وقت بہرحال اس امام کا سر آپ کے کسی فرزند کی گود میں ہوتا تھا۔ جو میں نے پڑھا، بس ایک غریب ایسا ہے تمام آئمہ میں سے کہ وقت شہادت آپ کا سر کسی فرزند کی گود میں نہیں تھا۔ اس شہید کا نام حسین ابن علی علیہ آلاف و تہید و ثنا۔
یہاں تک کہ جب میں بیان نہیں کر سکتا، مشکل مراحل ہیں، جہاں گھوڑے سے اترے وہ جگہ اور تھی، جہاں شہید کیا گیا وہ مقام الگ تھا۔ میں نے پڑھا ہے کئی مرتبہ، آج تک میں نے ارادہ کیا ہے ہمت کروں کہ بیان کروں کس طرح شمر ابن ذی الجوشن اس مقام سے امام کو مقام شہادت تک لے کے آیا۔ اتنا مشکل مرحلہ اس نشیب میں جب لے کے آیا، اور پھر وہ مرحلہ کہ امام کو کندھوں سے دھکا دیا، آگے بڑھ کر امام کے سینے پر سوار ہوا، وہ سارے مراحل وقت نہیں کہ میں بیان کروں۔ یہاں تک کہ جب امام نے شمر کو اپنے سینے پہ بیٹھا دیکھا، فرمایا بڑی اونچی جگہ بیٹھا۔ شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے تو میرے قمیص کے بٹن کھول دیتے تھے، پھر مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے۔ تب ایک مرتبہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا، اے حسین، تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ خنزیر کے جیسا ہوگا، جو ولد و زنا ہوگا۔ اے شمر، میں وہ ساری علامات تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ نوح آقا امام زمانہ نے بھی پڑھا، یہاں تک کہ شمر ابن ذی الجوشن نے یہ لفظ سن کر امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے امام کے رخسار اطہر پر تماچے مارنا شروع کیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب ایک چھوٹی بچی تلہ زینبیہ پر اپنی پھپھی اماں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنے بابا اپنی پھپھی اماں سے لپٹ گئی، کہا پھپھی اماں میرے بابا کو مارا جا رہا ہے، پھپھی اماں کو چارہ کیجئے، میرے بابا کو بچا لیجئے۔ ثانی زہرا نے فرمایا، نہ بیٹی سکینہ، آپ کے بابا حسین کا یہ حکم اور ان کی وصیت ہے، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ سنا اس بچی نے خیموں کی طرف دوڑنا شروع کیا، جہاں 22 برس کا ایک جوان حالت غشی میں ہے، آگے بڑھ کر سید سجاد کے شانوں کو ہلایا، کہا بھیا سجاد، ہمارے بابا کو مارا جا رہا ہے، کچھ چارہ کیجئے، بابا کو بچا لیجئے۔ اور جب کوئی آواز نہ آئی، ایک مرتبہ اس بچی نے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا، اور جب پہنچ کر یہ منظر دیکھا، دعا کرے خدا نہ کرے کوئی باپ اپنی بیٹی کا وہ حال دیکھے جو جناب سکینہ نے جناب امام حسین کی کیفیت دیکھی۔ بس 2 سے 3 جملے، یہاں تک کہ اب کوشش کی کہ کسی طرح سے اپنے بابا کو اپنے حصار میں لے لے، لیکن شمر نے کچھ ایسا ظلم کیا کہ یہ بچی اپنے بابا سے کافی دور جا کر گری۔ یہاں تک کہ اس کے بعد آقا حسین نے اپنی طاقت کو جمع کیا، سر سجدے میں رکھا اور اس نے ضربے چلانا شروع کیے، اور بی بی کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ سوچا جب یہ ضربے چلا لے گا تب میں اپنے بابا کا سر اٹھا لوں گی، لیکن کیا ہوا، جیسے ہی 13 ضربے چلانے کے بعد شمر ابن ذی الجوشن نے سر حسین ابن علی کو آقا کے تن سے جدا کیا۔ اس کے بعد یہ 11 جرنیل آگے بڑھے، شبس ابن ربعی ہے، عمرو بن حجاج زبیدی ہے، عمرو بن حریث ہے، اشعث بن قیس کندی کے دونوں بیٹے ہیں، یہاں تک کہ خود شمر ابن ذی الجوشن بہت دیر تک سر حسین ابن علی سے کھیلتے رہے۔ یہ میری ہمت نہیں ہے، آپ بعد میں عالم دین سے پوچھئے گا کیا ہاتھوں سے سر امام حسین کو ایک دوسرے کی طرف بڑھا رہے تھے؟ اتنی گستاخی کے ساتھ سر حسین کے ساتھ جسارت کی جا رہی تھی، اور یہ بچی برابر کھڑے ہو کر انتظار کرتی رہی کہ ابھی میرے بابا کا سر مجھے دے دیا جائے گا، ابھی میرے بابا کا سر میری تحویل میں دے دیا جائے گا، لیکن جب سر نہ دیا گیا، یہاں تک سوچا جب سر نہ دیا گیا، ایک مرتبہ بی بی نے سوچا آگے بڑھوں اور بابا کے سینے پر سر رکھ دوں، لیکن جیسی بچی نے ارادہ کیا، اب 7 افراد آگے بڑھے۔ اہل مقاتل نے لکھا ہے، منہاج الدموع دمۃ الثاقبہ، تمام اہل مقاتل نے لکھا، سب سے پہلے اخنس بن مرصد آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر امام حسین کا امامہ لوٹا۔ پھر اسحاق حضرمی آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر امام حسین کا پیرہن اتارا۔ اس کے بعد اسود بن خالد آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر امام حسین کے جوتے اتارے۔ اس کے بعد جمی بن خلق آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر امام حسین کی تلوار لوٹی۔ اس کے بعد محمد بن اشعث بن قیس کندی آگے بڑھا، اس نے امام حسین کی زرہ اتاری۔ اس کے بعد پھر خود عمر ابن سعد آگے بڑھا، اس نے اس طرح سے امام کی یمنی چادر لوٹی ہے۔ اب جس میں اطہر پر کچھ نہیں بچا، بچی چاہ رہی تھی کہ آگے بڑھے، بابا کے سینے پر سر رکھ دے، لیکن بجتل بن سلیم آگے بڑھا، بغور امام حسین کی لاش اطہر کو دیکھا، جب دیکھا کچھ نہیں ہے،
ढूंढते हुए इसकी निगाह आका की छोटी उंगली पर पड़ी जिसमें अंगूठी थी। इसने आगे बढ़ के जब अंगूठी उतारना चाही, क्योंकि उंगली में वर्म था, अंगूठी ना उतार सका। एक मर्तबा इस शकी ने दाएं बाएं देखा, दो पत्थर तलाश किए, एक पत्थर जमीन पर रखा, दूसरे पत्थर से इमाम हुसैन की उंगली को काटना शुरू किया, और बच्ची सारा मंजर देख रही थी। बस मेरे अजीजों, इसके बाद खुद चाहा अब बाबा के सीने पर सर रखें, लेकिन अब 10 कसीफ अफराद आगे बढ़े, घोड़ों की नालबंदी हुई, सरे इस तरह से लाश हुसैन को पायमाल किया गया। पूरे सफर में 11 मुहर्रम से लेकर 28 सफर तक, इस सारे सफर में इस बीवी को हसरत रही कभी कुछ लम्हों के लिए बाबा का सर मिल जाए, कुछ देर के लिए बाबा से मिल ले, लेकिन सारे सफर में बाबा का सर नहीं मिला। कैसा सफर है, तारीख इंसानी का मुश्किल तरीन सफर। न सकत है, न तबीयत में इतनी काबिलियत है कि अब मैं मजीद को बयान कर सकूं, लेकिन मुझसे वाजिद भाई ने कहा मैं चंद जुमले जनाब सकीना से मुतल्लिक अर्ज करूं, अगर सुन सके कुछ मसाइब जो मैं कभी नहीं पढ़ता हूं, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश की है और अय्याम अज़ा के इख्तितामी मराहिल हैं, तो मैं एक जुमला, ये जो 11 जर्नैल थे, इनमें हज्जार बिन अबजर वो शकी था कि जब बीबी का सफर गुजर रहा था, सबसे मुश्किल सफर, मैं रियाजुल कुद्स की रिवायत इसी इलाके में पढ़ के जा चुका हूं, सारी बीबियों बच्चों में से मुश्किल तरीन सफर सकीना बिंतुल हुसैन का था। और सफर की अजियत के सबब से जब बीबी रो रही थी और रोने की आवाज बुलंद हुई, क्या किया हज्जार इब्ने अबजर ने? लोग समझते हैं सिर्फ सैयदा ज़हरा का पहलू शिकस्ता हुआ, सिर्फ सैयदा ज़हरा का पहलू जख्मी हुआ। जाए अहले सुन्नत उलमा ने लिखा है कि एक मर्तबा ये शकी बीबी का गिरिया सुनकर घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ा और करीब पहुंचकर एक लहजा जनाब सकीना के पहलू में पैवस्त कर दी। ये कयामत के मराहिल है। बस अजीजों, इस अजीज को रोक दीजिए। मैं 2 जुमले, ये तारीख है, इन बच्चों तक, जवानों तक मुंतकिल हो जाए, यहां तक कि खुद कैद में। ये मुश्किल तरीन मराहिल है। और बस आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं। फिर वो मरहला आया कि जिस दिन जनाब सकीना, खुद जजीद ने जो गुफ्तगू की जनाब सकीना के साथ, इसे इब्ने असीर जजरी ने लिखा है। कहा कि एक मर्तबा जजीद ने पूछा कि ए बच्ची, मैंने सुना है तू हमेशा अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी। सुनेंगे जनाब सकीना ने यजीद की बात सुनकर क्या जुमला का या यजीदो मा निम तो मुनजो कोतिला अभी, ए यजीद ऐसा ही है, मैं अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी, लेकिन जिस दिन से मेरे बाबा शहीद हुए उस दिन से लेकर आज तक मैं नहीं सो पाई। मुसलसल जागने वाली सकीना, यहां तक कि जिंदान में वो मरहला आया, एक झप आपकी आंख लगी। जब आंख लगी, कुछ वक्त सोई है, बाबा को ख्वाब में देखा, फिर आंख खुल गई। जब आंख खुल गई, बीबी ने रोना शुरू किया। कहा अभी मेरे बाबा थे, मुझसे प्यार कर रहे थे, मुझसे बातें कर रहे थे, मेरे बाबा कहां चले गए? बीबियां मुतवज्जी हुई हैं कि बच्ची ने बाबा को ख्वाब में देखा। हर एक, कभी उम्मे रुबाब आगे बढ़ रही है, कभी सानिया ज़हरा आगे बढ़ रही है, कभी इमाम सज्जाद आगे बढ़ रहे हैं। हर एक की ख्वाहिश है किसी तरह जनाब सकीना को खामोश करवाएं, लेकिन ना खामोश करवा सके। इतना दर्द था जनाब सकीना के गिरिये में, यहां तक कि बाकी बीबियों ने रोना शुरू किया। और ये आधी रात का वक्त था जब गिरिये की आवाज यजीद के दरबार तक, महल तक पहुंची है, इसकी आरामगाह तक पहुंची है, तो एक मर्तबा इसकी आंख खुली है। और जो इसका मुसाहिब है, इब्ने असीर जजरी ने लिखा कि इसने आकर अब्दुल्ला बिन ताहिर जब उसको बुलाया यजीद ने, कहा ये क्या शोर है, ये गिरिये की आवाजें कहां से आ रही है? तो बताया अब्दुल्ला बिन ताहिर ने, कहा हुसैन इब्न अली की छोटी बच्ची है, उसने ख्वाब में अपने बाबा को देख लिया, अब कहती है मैंने बाबा से मिलना। एक मर्तबा यजीद कहने लगा अब्दुल्ला जाओ, जाकर इस बच्ची को अपने बाबा से मिला दो। अब्दुल्ला बिन ताहिर कहते मैंने सोचा कि यजीद जब सोया था तो शराब पी के सोया था, अब शराब के नशे में भला हुसैन तो कत्ल हो चुके, मैं कैसे बाप को बेटी से मिलवाऊं? तो मैंने दोबारा हैरत से यजीद की तरफ देखा तो यजीद ने तश्त की तरफ इशारा किया। कहा अब्दुल्ला बिन ताहिर ये तश्त ले जाओ, जाके इसकी बेटी को दे दो। और जैसे ही अब्दुल्ला बिन ताहिर तश्त लेके चला, मैंने रिवायात में पढ़ा अभी खराबे में दाखिल नहीं हुआ था, अभी जिंदान में दाखिल नहीं हुआ था। जैसे आप हदीस किस्सा के जुमले पढ़ते हैं, इसी तरह से जैसे ही जिंदान के करीब पहुंचा, एक मर्तबा जनाब सकीना अपने मकाम से उठ के खड़ी हो गई। और क्या जुमला का इन्नी अशम्मो रायत अभी, मैं अपने बाबा की खुशबू महसूस कर रही हूं।
میں اپنے بابا کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں. یہاں تک کہ باقی بیویاں بھی اٹھی ہیں اور سب نے اٹھ کر سر امام حسین کا استقبال کیا. میں نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا. اب اگر تحمل کریں چونکہ انہوں نے خواہش کی کہ میں کچھ جملے کہوں بی بی سے متعلق. کتنی کائنات کی مظلومہ ترین بچی. جب سر حسین لایا گیا تو ایک مرتبہ میں نے پڑھا, کئی مرتبہ جناب سکینہ نے کوشش کی بابا کے سر کو اٹھائیں, لیکن بی بی کی کلائیاں ٹوٹ چکی تھی. بی بی کی کلائیاں ٹوٹ چکی تھی. کوشش کے باوجود جب اپنے بابا کا سر نہ اٹھا سکی, ایک مرتبہ گود میں رکھا اور بابا سے باتیں کرنا شروع ہوئی. یہ احساساتی بات ہے. جب آپ سفر پہ جاتے ہیں آپ عام طور پہ بیٹیاں اپنے باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں. جب آپ زیارت پہ چلے جائیں, عمرے کے لیے چلے جائیں, حج کے لیے چلے جائیں, کسی اور کاروباری سفر میں چلے جائیں, عام طور پہ ہوتا ہے اگر کوئی بچی کو اذیت کرے, بڑا بھائی بڑی بہن, تو وہ سارے شکوے جمع کرتی رہتی ہے. وہ بچی اور کب بتاتی ہے جب باپ واپس آتا ہے, باپ کی گود میں بیٹھ کر ایک ایک بات بتاتی ہے. مجھے بہن نے ڈانٹا تھا, مجھے بھائی نے مارا تھا. ایک مرتبہ طویل عرصے کے بعد آج جب بابا کا سر آیا, جناب سکینہ نے اپنے بابا سے باتیں کرنا شروع کی. بابا جان, یہاں شام میں عمرا کی بیٹیاں نرم اور نازک تکیوں پر سر رکھ کر سوتی ہیں. آپ کی بیٹی سکینہ مٹی اور ریت کا تکیہ بنا کر سوتی ہے. بابا جان, یہاں عمرا کی بیٹیاں ٹھنڈے میٹھے شربت پیتی ہیں. آپ کی بیٹی سکینہ برابر کئی دن تک پیاسی رہتی ہے. اور اگر سن سکیں, ایک مرتبہ کہا بابا جان آپ کی بیٹی سکینہ کے کچھ دانت ٹوٹ چکے ہیں, کچھ دانت ہل چکے ہیں. بابا اب مجھ سے بولا نہیں جاتا. اور اس کے بعد جو چوتھا جملہ کہا بابا آپ کی بیٹی سکینہ 4 برس کی عمر میں بوڑھی ہو گئی. آپ کی بیٹی سکینہ سے اب دیوار کا سہارا لے کر چلتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار